हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआ फौरी कबूल हो जाए, ये हर बंदे की ख्वाहिश होती है। उसके लिए एक बहुत ही मुजर्रब कुरान पाक का अमल आपको देंगे, जिसको इसमें आज़म का दर्जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मिला हुआ है। बल्कि औलिया उम्मत जितने भी हैं वो इन अल्फाज के साथ दुआ करते थे तो उनकी दुआ रद्द नहीं होती थी। यानी इसमें आज़म की तलाश तो हर बंदा करता है, हर बंदा ये चाहता है कि मुझे इसम मिले ऐसा जो इसमें आज़म कहलाता है और मेरी दुआ उसकी बरकत से कबूल हो जाए। तो वो इसमें आज़म आपको इंशाअल्लाह कुरान पाक से अल्फाज ऐसे हैं जिनको जमा करके जिसने भी दुआ की है इन अल्फाज के साथ उसकी दुआ रद्द कभी नहीं होती, क्योंकि मांगने वाले की मांगने में कमी कोताही होती है, देने वाली ज़ात के यहाँ इस चीज़ की कमी नहीं है कि जो मांग रहा है वो मैं इसको दे दूँ। अल्लाह के ख़जानों में तो हर चीज़ की वाफर मिक़दार है, लेकिन मांगने वाला मांगने के अंदाज में अपनी कोताही करके अल्लाह के ख़जाने से लेने में महरूम हो जाता है। इसमें आज़म ऐसा इसम कहलाता है कि जब किसी आदमी को इसमें आज़म की पहचान हो जाए तो वो उसके साथ जो दुआ करता है वो दुआ मकबूल हो जाती है। और साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले सहाबी हैं जो इसमें आज़म को सही मानों में जानते थे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से वो इसम मिला था और आप जो भी दुआ करते थे वो दुआ फ़ौरन मुस्तजाब हो जाती थी। बल्कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन आपकी खिदमत में अक्सर आकर दुआ कराया करते थे। एक मरतबा एक आदमी कूफा के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबा की तौहीन कर रहा था और उनकी शान में बेअदबी कर रहा था, उनको बुरा भला कह रहा था। तो आपने उसे कहा रुक जा, नबी के किसी सहाबी की शान में बेअदबी ये बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से वबाल और अजाब बन जाता है, तो खामोश हो जा। उसने फिर भी बुरा भला कहा, फिर आपने उसे कहा खामोश हो जा, फिर उसने बुरा भला कहा। आपने फरमाया अगर तू खामोश ना हुआ तो मैं तेरे लिए बद्दुआ कर दूंगा इसम आज़म के साथ। तो उसने समझा ये आम बात है, उसने फिर बुरा भला कहा। तो आपने यूं हाथ उठा के जब दुआ के अल्फाज अदा किए तो अल्लाह की तरफ से उस पर अजाब आया। और इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो बंदा उसी लम्हे जो है वो ऊँट बन गया और वहशी ऊँट पागलों की तरह गलियों में फिरता था और उस पर अल्लाह की तरफ से ये पकड़ आ गई। तो इसमें आज़म जो है ये अल्लाह के यहाँ हर बंदे को अता होता है। बाज़ अल्लाह के नेक लोग ऐसे होते हैं जो अल्फाज ये उनको मिल जाते हैं, क्योंकि वो इतनी रियाजत करते हैं, मुजाहिदे करते हैं कि उनको इसमें आज़म मिल जाता है, तो वो जो दुआ करते हैं वो कबूल होती है। लेकिन वो अक्सर अपने लिए दुआ नहीं करते। नबियों के पास ये इसम था, हर नबी के पास होता है, लेकिन हमेशा नबियों ने उम्मत के लिए दुआएं की हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इसके सबसे बड़े जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करदा इसमें आज़म के हामिल हैं। और आपने फरमाया मैंने इसको रोक के रखा है, रोज़े महशर में अपनी पूरी उम्मत के गुनाहगारों के लिए इसके ज़रिए दुआ करूँगा। और आप वहाँ अल्लाह को इस नाम से पुकारेंगे और वो इसम ऐसा आज़म होगा कि आपकी जो है शफात कबूल की जाएगी और गुनाहगार इंसान जो दोज़ख का मुस्तहिक हो गया वो अल्लाह के फजल से आपकी दुआ से वो इसम से वो जहन्नुम से जन्नत में जाने का मुस्तहिक बन जाएगा। तो इसलिए आप देखिए औलिया अल्लाह को भी ये इसम आ जाता था और आप पर इल्का हो जाता था और आपको महसूस हो जाता था। फिर आप अपनी ज़िंदगी में अपने मानने वालों के लिए, चाहने वालों के लिए या अपने उम्मत के लोगों के लिए जो आपके अक़ीदतमंद थे या पूरी उम्मत के लिए आप उसके ज़रिए दुआ करते थे। जैसे सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह जब जाते थे तो बाकायदा तौर पर जो है वो भी दुआ कराकर, उस वक़्त के बड़े गौस कुतब थे उनसे इस तरह दुआ करवा के जाते थे। फिर आपने इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह का सुना कि वो बहुत बड़े अल्लाह के वली थे और आप जब भी सल्तनत उस्मानिया वाले किसी भी मुआज़ पे किसी भी जगह हमला आवर होते थे
تو سلطان عثمان جو تھے یا اس کے بعد ارطغرل اور دیگر جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے تھے کہ آپ ہاتھ اٹھا دیں انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح دے دے گا۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسم اعظم تھا اور آپ یوں ہاتھ اٹھاتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ میں حضرت مولانا محمود جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نقشبندی جو بہت بڑے جو ہے ترکی کے شیخ تھے، ابھی فوت ہوئے چند عرصہ پہلے، 120-25 سال ان کی عمر تھی اور بڑا نورانی چہرہ اور بہت پر تاثیر ان کی جو ہے چہرے کی جاذبیت تھی، حالانکہ بول نہیں پاتے تھے، یعنی یوں گفتگو نہیں کرتے تھے، مجذوبانہ کیفیت تھی آپ کی، تو بڑی مشکل سے بہت تقدوں کے بعد یعنی پاکستان کے چند لوگ ان سے مل پائے ہیں پورے بر صغیر کے، ان چند لوگوں میں اللہ کے فضل سے میرا نام ہے۔ ان کو ملنے کے لیے جتنی مشقت، جتنی جو ہے ریاضت کرنی پڑتی تھی اور پھر لنکس کے ذریعے بھی بندہ نہیں مل سکتا تھا، بس اللہ کی طرف سے ہی ہوتا تھا، تو اس طرح ہمیں اللہ نے ان سے ملاقات کرائی۔ تو ان کے پاس یہ اسم اعظم تھا۔ جب پورا یورپ جو ہے طیب اردوغان کے خلاف الیکشن میں آ گیا اور کیسے لوگوں کو خریدا، اور اس وقت طیب اردوغان کے بارے میں یہ وہاں کے عام لوگ بھی بتاتے تھے کہ وہ پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں الیکشن سے چند دن پہلے پہنچ گیا استنبول سے اوپر پہاڑوں میں، اور آپ کی وہ خانقاہ کا ماحول ہی ایسا تھا کہ میں جب گیا آج سے 6-7 سال پہلے، پھر بعد میں بھی جاتا رہا، لیکن اس وقت تو بالکل اتنا دینی ماحول نہیں تھا، تو استنبول تو بالکل آزاد خیال لوگوں کا ایک حلیہ نظر آتا تھا، لیکن ایک دم آپ کی خانقاہ کے قریب جا کے انسان حیران ہو جاتا تھا، عورتیں برقعے میں، مرد داڑھی پگڑی کے ساتھ، ایسے نورانی چہرے کے ساتھ، تو یہ آپ کی خانقاہ کا اثر تھا۔ نقش بند کے آپ دنیا کے سب سے بڑے مرشد تھے، تو آپ کی خدمت میں طیب اردوغان چلا گیا اور وہاں جا کے بیٹھ گیا، اور اس کی باقاعدہ میڈیا میں وہ تصاویر موجود ہیں، اور آپ بس یوں مجذوب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سامنے یوں ہاتھ باندھ کے بیٹھا ادب کے ساتھ، تو آپ نے اس کے لیے یوں ہاتھ اٹھائے، بس آپ یہ الفاظ منہ سے بولتے تھے، وہ اسم اعظم کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کی زبان سے جاری ہوتے تھے، آپ کے بیٹے نے مجھے بتائے، اور پھر آپ کے جو اس وقت آپ کے خلفاء ہیں وہاں بڑے بڑے، شیخ اسماعیل آغا میرے ساتھ تعلق میں ہیں، الحمدللہ یہ الفاظ حضرت فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے یوں ہاتھ اٹھائے اور بس یوں ہاتھ کر کے دعا کر رہے ہیں، بس ان کو کہا جاؤ آپ، اور 2 دن کے بعد اللہ نے کیسے اس کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ اسم یہ بڑے معنی رکھتے ہیں، آپ ڈوب رہے ہوں، بالکل اینڈ پہ چلے جائیں کہ اب آپ کے پاس بچنے کا سہارا نہیں ہے، اب آپ تنگ دستی میں بالکل اینڈ پہ چلے جائیں، آپ جو ہے کسی بھی پریشانی میں بالکل آخر میں چلے جائیں، تو آپ بس اس وقت جب مخلوق سے آپ کا یقین ختم ہو جائے، مخلوق سے امیدیں ختم ہو جائیں، اور پھر آپ خالق کے سامنے اس الفاظ کے ساتھ دعا کریں، میں بڑے وثوق اور دعوے سے کہتا ہوں آپ کی دعا رد کبھی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ ڈبل مائنڈ ہو کر کبھی دعا نہ کریں، پھر آپ کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ آپ مانگ اس سے رہے ہیں، یقین ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے کہ نہیں وہ بھی کر دے گا، وہ بھی کر دے گا، تو پھر یہ خالق کہاں دیتا ہے؟ مانگنا جس سے چاہیے تو اس کے ساتھ فنا ہو کے مانگیں اللہ کی ذات میں، کہ بس اب تیرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات مانگا، صحابہ نے ایسے مانگا۔ اب آپ دیکھیے جس ولی نے بھی ایسے دعا کی تو اس کو اللہ رب العزت نے جو ہے یہ دعا کی برکت سے جو مانگا وہ عطا کیا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب اسم پڑھ لیا، اب میں آپ کو بتاؤں گا اتنی طاقت والا ہے، ہم پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی ہم نے تو پڑھا ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے ڈبل مائنڈ ہو کر پڑھا، آپ کا ذہن اللہ کے ساتھ بھی تھا کہ اللہ کرتا ہے سب کچھ، لیکن وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، وہ بھی دیتا ہے، بس وہ بھی کر دے گا، وہ بھی کر دے گا، اللہ بھی کر دے گا، اللہ بھی نہیں اللہ ہی کرے گا، یہ یقین ہونا چاہیے نا۔ پھر دعا کر کے دیکھیں، جب آپ دیکھیں جب جہاز اچکولے کھاتا ہے ہوا میں، ہوائی جہاز میں آپ سفر کریں یا سمندری کی کشتی میں، وہ بیچ سمندر میں جا کے یوں الٹی ہونے لگے، یوں ہونے لگے، میں نے تو یہ سمندر میں بھی دیکھا ہے، میں سفر کیا ہے، اور ایسے یوں کشتی ہو رہی تھی، بڑی تھی، اور یوں ہو رہی تھی کہ بس بندہ گر گیا۔ اس وقت جیسے بندے کی زبان سے اللہ کی ذات کے لیے نکلتا ہے نا دعا، پتہ ہوتا ہے آپ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہاں کیا ہے، آپ مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عورت پڑھ رہی ہے، مرد پڑھ رہا ہے،
اور ادھر یقین کیا ہے کہ نہیں میرے ایم این اے صاحب بھی کر دیں گے، ڈی سی صاحب بھی کر دیں گے، میرے فلاں مالدار آدمی ہے وہ بھی کر دے گا، ہو جائے گا اللہ تو بھی کر دے۔ پھر اللہ نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے جاؤ بندوں سے ہی لو۔ پھر آپ کہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا، صرف کون کر سکتا ہے؟ سارے بولیں اللہ۔ تو وہ اللہ کے اسم اعظم کو یاد کر لیں، بڑے آسان الفاظ ہیں، آپ نے بھائی اس کو یاد کر لینا ہے اور پھر دعا کرنی ہے اس کے ساتھ۔ وہ اللہ کے نام قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس کو اسم اعظم کا درجہ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ساتھ ملا کے پڑھنا ہے ہر بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، سارے پڑھ لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ بس اتنا ہے، سارا ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ آسان ہے مشکل؟ اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 بار، پھر جو دعا کریں گے اللہ وہ دعا قبول فرما لے گا۔ آپ اس کو پڑھیں، جتنے دن چاہے پڑھیں، روز پڑھیں، جب حاجت ہو پڑھیں، نہ بھی حاجت ہو تو پڑھیں، جب بھی پڑھیں گے زیادہ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے یہ اسم جو ہے معمول میں آ جائے گا، آپ عامل بن جائیں گے اور یہ آپ کے عمل میں آ جائے گا، اور یہ دعا کو کبھی بھی رد نہیں ہونے دیتا۔ آگے آپ کی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ اس کو یقین سے پڑھیں گے اور پڑھ کے دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو مستجاب فرما دے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ آپ کو اللہ رب العزت جو ہے پریشانیوں سے نکالے گا، اور ہر حاجت کی قبولیت کے لیے، ہر پریشانی میں اللہ کی داد رسی کے لیے اس سے بڑا سہارا کوئی نہیں ہے۔ اس کو بہت سے صحابہ، بہت سے اہل بیت اور اولیاء امت نے اسم اعظم کا درجہ دیا ہے، اور احادیث کے اندر بھی مختلف روایات میں یہ اسم اعظم کے درجے میں آتا ہے، لیکن اولیاء امت اس کو پڑھتے رہے۔ عصر حاضر کے میں نے آپ کو بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے بھی واقعات بتائے جو اس کو اپنا معمول بناتے رہے، اور آج کے اس فتنے کے دور میں جو اس کو معمول بنائے گا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔